السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں رسولوں اور پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی اسلامی بھائیوں، آج خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ تمام حضرات کو چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی جامع نصیحت اور بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے میں چند منٹ میں رکھتا ہوں۔ اس ہفتے ہم نے کئی باتوں سے گزرے ہیں۔ ایک ویڈیو آیا کئی گروپ میں اور عوام میں بھی یہ بات مشہور ہوئی ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ یہ چل رہا ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کے قتل کی سازش تیار ہو چکی ہے۔ اردو اخبارات کا تراشا بھی میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی یہ بات لکھ کر کے آیا کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی قتل کی سازش کا خدشہ اور کہیں پر قتل کی سازش کا اندیشہ لکھ کر کے آیا۔ اور دوسری ویڈیو جو گشت کر رہی ہے سماج اور معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے، اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے، اور اس کے لیے بہت کوششیں جاری ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ویڈیو آڈیو وغیرہ آئے ہیں کہ یہ کرونا وغیرہ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے یہ وائرس چھوڑا گیا ہے، یا ویکسین جو تیار ہو رہی ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، اور بہت ساری خبریں تو افواہ بھی ہیں، تو افواہوں پر آپ دھیان نہ دیں۔ ہاں، اگر یہ سازش رچی گئی کہ 20 کروڑ مسلمانوں کے قتل کی سازش اگر رچی گئی، تو بھی ہمیں فکر اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اور اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کی کتنی مرتبہ سازش کی گئی، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر، اپنا پیارا وطن چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے صحابہ کی مدد فرمائی اور اسلام غالب ہو کر کے رہا۔ تو اگر سازش کی گئی ہے تو ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پر ہم ایمان رکھنے والی قوم ہیں، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔
اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی زندگی گزارو گے، یعنی متقی پرہیزگار بن کر کے زندگی گزارو گے، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارو گے، نیکیوں کی راہ پر چل کر زندگی گزارو گے، تو تمہیں ان کے مکر، فریب، چال، منصوبہ، ان کا پلان تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کو کتنی جگہ بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ان پر ایمان لانے والوں کو جب قتل کرنے کی سازش رچی اور پلان بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، وحی کی، کہ تم میرے نیک بندوں کو جو مسلمان ہوئے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان میرے بندوں کو لے کر کے راتوں رات نکل جاؤ مصر سے، اور جان لو، یہ بھی جان لو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرے گا، لیکن تم گھبرانا نہیں، تم ڈرنا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ اور اس کے ماننے والے فرار ہو گئے ہیں، راہ فرار اختیار کر لیے ہیں، تو فوراً فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے پولیس والوں کو جمع کیا، اپنے لشکر کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون۔ کہا یہ لوگ راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، یہ تھوڑی سی جماعت، یہ لوگ بھاگ نکلے اور ہمیں غصہ دلائے ہیں، غضبناک ہم کو کیے، بڑا غصہ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد سب کو کہا ہم لوگ تو اکٹھا ہو گئے ہیں، اب جو ہے ان کا پیچھا کرو اور جو ہے کہاں جائیں گے بھاگ کر، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے نکالا ان کے باغات سے، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ پھر ہم نے انہیں باغات سے، یعنی فرعون کے جو باغات تھے، جو باغ تھے، جو محل تھا، اتنے شاندار محل، معلوم نہیں کتنے ایکڑ میں اس کا محل رہا ہوگا، اس کے باغ رہے ہوں گے جو بنایا تھا، ہاں، ہم نے اس کے باغات سے، اس کے محل سے اور اس کے علاقے سے، اس کے جو وہ مالک تھا اتنی بڑی زمین جائیداد کا، ہم نے اس سے اس کو نکالا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور اس کے خزانوں سے اور بہترین مقام سے۔ کیا شاندار محل بنایا رہا ہوگا، کتنے گنٹھے میں، کتنے جو ہے ایکڑ میں زمین اس کی بنی رہے، گھر بنا ہوگا، محل بنا ہوگا، اور کتنے خزانے رہے ہوں گے۔ ہم نے ان کو ان تمام چیزوں سے نکالا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح ہم بنی اسرائیل کو اس محل کا، اس باغات کا، اس خزانے کا اور وہ بہترین مقام اس کے محل کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ دیکھیے میرے بھائیو دوستو، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جب دریائے نیل کے قریب پہنچی تھی، اللہ رب العالمین نے تو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، یہاں تک کہ سورج نکل رہا تھا، سورج جب چمکنے لگا تو فرعون اور اس کا لشکر، اس کی فوج پہنچ گیا۔ اب یہ لوگ ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے، اِنَّا لَمُدْرِكُونَ، یعنی اللہ رب العالمین فرمایا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ
انا لمدرکون۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو نئے نئے ابھی جادوگر جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھ لیا کہ فرعون اس کل لشکر پیچھا کرتے کرتے قریب آ چکا ہے، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ فرعون اس کا لشکر، موسیٰ اس کے لشکر کو دیکھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مسلمان جادوگر مسلمان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، فرعون اس کے لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، بالکل یعنی قریب آ گئے ہیں۔ تو یہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا اب تو ہم گرفتار کر لیے گئے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، انا لمدرکون۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وحی ڈالی اور دل میں بات ڈال دی، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اپنی عصا کو، اپنے لاٹھی کو سمندر میں یعنی دریائے نیل پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر اپنے عصا کو مارا، فَانْفَلَقَ، تو پانی جو پھٹ گیا اور دونوں طرف فَكَانَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر ہم نے یہ دوسری جماعت جس نے پیچھا کیا تھا فرعون اس کے لشکر کو، اسی پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دے دی۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس کے اندر نصیحت ہے، نشانی ہے، سبق ہے، عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ میرے بھائیو دوستو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سازش کرنے والوں کی سازش کو بے نقاب کیا، اور کس طرح ایمان لانے والوں کو اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو کس طرح بچایا، نجات دیا۔ صرف نہ یہ کہ بچایا، نجات دیا، بلکہ فرعون کے محل، خزانے، اس کے باغات اور بہترین جگہوں سے نکال کر کے انہیں ان کا وارث بنا دیا، وہ بھی فری میں مل گئے سب۔ یہ اللہ رب العالمین کی دیکھیے رحمت اور اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ کی عظمت، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے آج کے اس دور میں، آج کے اس حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنا۔ اگر ہم ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے اور وحدت و محبت کا پیکر نہ بنے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح نہ کی، ایک اور نیک نہ بنے، پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم کو بھی وہ دن دیکھنے پڑیں جو برما میں ہوا۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ملک شام، ملک فلسطین، ملک عراق، ملک یمن، ملک افغانستان وغیرہ مثالیں موجود ہیں۔ پھر اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، قرآن پڑھنا چاہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، اذان دینا چاہیں لیکن اذان پہ پابندی نہیں پڑھ سکتے، دین اسلام پر عمل کرنا چاہیں گے لیکن عمل نہیں کر سکتے کیونکہ پابندی لگ جائے گی، ہندو راشٹر بن جائے گا اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم رب کی طرف نہیں پلٹے، اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے ایسے حالات میں، اور ہمیں ایمان اسلام اور اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمنے یعنی استقامت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی سود کھا رہے ہیں، وہ بھی سود کھا رہے ہیں، ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی لون لے رہے ہیں، وہ بھی لون لے رہے ہیں، ہم بھی حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، اور وہ بھی غیر بھی جو ہے وہ بھی جو ہے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جو ہے جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے خیر ہو اور بھلائی ہو اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ اسلام قبول کرنے والی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، باہر ممالک میں اضافہ ہو رہا ہے، فلاں اداکار نے اسلام قبول کر لیا، فلاں شخصیت نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین فرمایا
وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے۔ اور وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اور محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو سکتا ہو تمہارے لیے برا ہو، شر ہو، یہ تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اس کی طرف رجوع ہو، اپنے ایمان اسلام کو مضبوط کریں اور اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔